اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود سے باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں سود کو چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اسلام سے پہلے اور شروع میں سود جو ہے، عرب کے اندر سود کا لین دین یہ جائز ہوتا تھا، وہ سودی جو ہے وہ لین دین اپنے معاملات کرتے تھے، قرض دیتے تھے، پھر اس پر سود جو ہے وہ واپس لیتے۔ اور جب اسلام کا آغاز ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ سود، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، بے شمار اس کی وعیدیں بیان کی گئی سود کی، اور صحابہ اکرام کو منع فرما دیا گیا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اب سود جو ہے وہ چھوڑ دو۔ حالانکہ سود کا جو منافع ہے، پیسے آنا، ہر بندے کو اچھے لگتے ہیں کہ پیسے جو ہے وہ آ رہے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے منع فرما دیا تو صحابہ اکرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو اصل چیز باقی ہے، جو قرض، جو تمہارا مال، اصل مال ہے، اس کو واپس لینے میں حرج نہیں، لیکن اس کے اوپر جو سود پڑتا ہے اس کو لینا جو ہے وہ درست نہیں۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر یقین کر لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے فی زمانہ دیکھیں کہ سود کا لین دین مختلف ناموں کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے نام پر سود کا لین دین شروع ہو گیا ہے، کاروبار میں شراکت کے نام پر جو ہے وہ سود کا لین دین ہو گیا ہے۔ بظاہر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں، لیکن جب اس کو دیکھا جاتا ہے، شریعت میں جب اس کو جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے تو وہ سود کا لین دین آپس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج کل فی زمانہ مختلف ایپس موبائل کے اندر بنی ہوئی ہیں جو آن لائن آپ کو قرضے دیتے ہیں، جو آپ کو قرضہ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، اور شروع میں بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ کہتے ہیں جی بالکل ایزی ہے، آپ قرضہ لے لیں، اس پر کوئی اتنا سود نہیں ہے، اتنے فیصد جو ہے وہ آپ کو جو ہے واپس لوٹانا ہو گیا، 6 ماہ کے اندر واپس لوٹا دیں تو آپ کو کوئی سود نہیں پڑے گا۔ اس طرح شروع میں بندے کو لت ڈالنے کے لیے، اس کو عادت ڈالنے کے لیے جو ہے وہ قرض دے دیتے ہیں۔ جب وہ قرض لے لیتا ہے پھر اس پر دگنا سود اور دگنے سے بھی دگنا جو ہے وہ سود ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے کیس ایسے آئے ہیں، میڈیا پر آپ دیکھیں تو وہ پھر تھانہ کچہری کے اندر جو ہے ان کے اوپر FIR اور پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 روپیہ سود لیا اور اس سے دگنا واپس کر دیا، 1 لاکھ روپیہ واپس کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جان نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ سود اتنی جو ہے وہ بری عادت ہے، اتنی بری جو ہے یہ لت ہے، اور پھر جس کو ایک دفعہ لگ جائے پھر اس کا جو ہے وہ گزارا نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے دوبارہ میں لے لوں، مجھے پھر کہیں سے اور مل جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو۔ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اپنا اصل مال جو ہے، جو قرض دیا ہے، اپنا جو اصل مال ہے وہ لینے میں حرج نہیں ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سود جیسی بری عادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔